ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله العظيم. آج 24 پارے کا خلاصہ اس آیت میں والذی جاء بالصدق، اس صدق سے مراد اللہ کے احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، دینی تعلیمات ہیں، اسلامی احکامات اور دینی تعلیمات ہیں. عام ہے کہ وہ قرآن کریم ہو، اس سے مراد قرآن کریم ہے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. پھر آگے وصدق بہ سے مراد اگر اسے خاص کر کو مانا لیں گے تو اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہوں گے. اگر اسے عام رکھیں گے تو عام مومن مسلمان بندے مراد ہوں گے. سمجھ میں آ رہا؟ دیکھو قرآن کے ایک لفظ کا معنی کیسا ہے. دیکھو اسے خاص کرے تو ابوبکر مراد، اسے عام رکھے تو عام مومن مراد ہوتے. ایسا قرآن کی تفسیر کو، قرآن کی باتوں کو ہمیں بیان نہیں کر سکتے، اسے بیان کرنے کے لیے مدرسے کے اندر پڑھنا پڑتا. سمجھ میں آ رہا؟ چپکے آتا نہیں ہے. اب آپ کو فری میں مل رہا ہے یہ سب مواد، آپ خوش نصیب ہوئے. کیا لفظ کیا کرے تو کیا ہوتا ہے، زبر زیر بدل گیا تو معنی بدل جاتا. خالی قرآن بڑی عجیب و غریب چیز ہے، عربی زبان بڑی عجیب و غریب زبان ہے. زبر زیر آ گیا بدل گیا تو بس معنی بدل گیا. اس لیے احتیاط سے بولنا پڑتا. سمجھ میں آپ؟ وصدق بہ کو اگر خاص کریں گے تو اس سے ابوبکر مراد ہوں گے، اگر اسے عام رکھیں گے، عام معنی لیں گے تو تمام مومن مسلمان مراد ہوں گے. آگے تصرف خدا بندی، تصرف باری تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جاندار کی روح اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. مثال کے طور پر، مثال کیا اس کا ترجمہ ہے وہ اللہ توفی الانفس حین موتہا. اللہ جب کسی جان کو اللہ اس کی روح کو اللہ قبض کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں. جب اللہ اس کی روح کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کی روح کو واپس کر دیتے ہیں. تو اس آیت میں ہے جیسا کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو اس وقت انسان کی روح چل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے واپس بھیجنا چاہے تو اللہ واپس بھیجتے، نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتے. اسے اللہ کی مرضی، یہ سب اللہ کا اختیار ہے بول کر بتا رہے ہیں آیت میں. آیت کا مطلب مفہوم کیا؟ یہ سب بھی اللہ کے اختیار میں ہے. جان کو، روح کو قبض کرنا بھی اور روح کو اللہ تعالیٰ واپس کرنا بھی اللہ کا اختیار ہے، انسانوں کے اختیار ہے. اس میں سمجھ میں آ گیا؟ سو گئے تو ہماری روح چلی جاتی ہے، بعد میں جب ہمیں اٹھتے نیند سے تو پھر ہماری روح واپس آتی ہے. اللہ چاہے تو بھیجیں گے واپس روح کو، نہیں تو پھر اللہ کیا کریں گے، روح کو مطلب اللہ موت دے دیں گے. یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. آگے اچھا قل یا عبادی الذین اسرفوا، یہ آیت کا ایک پس منظر شان نزول ہے کہ بندے اللہ سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اسلام کی، توحید کی، تو کچھ لوگ کہتے تھے آ کر کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ جو بات بول رہی صحیح بات ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن ہمیں آپ کے ایمان کو قبول کرنے کے لیے ایک بات ہمارے دل میں کھٹکتی ہے. وہ کیا؟ ہمیں پہلے بلا وجہ چپ کے قتل کر ڈالے یا زنا کرے یا پھر ہمیں شراب پیے، ہمیں اسلام قبول کرنے سے وہ ہمارے پہلے کے گناہ معاف ہوتے کیا بول کر پوچھتے. تو حضور فرماتے، اللہ تعالیٰ حضور کے ذریعے سے فرمانے کہ پیغمبر آپ میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ان کی پچھلی زندگیوں کو میں بخش دوں گا. حتیٰ کہ اللہ فرما رہی اس آیت کے اندر کہ اگر بندہ شرک بھی کرے، کفر بھی کرے، تب بھی اللہ اگر وہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو تب اللہ معاف کر دیں گے. لیکن جب توبہ کر دی تو پھر دوبارہ اس کی طرف نہیں جانا. سمجھ میں آدمی کو آگ میں ڈالے تو کیسے تکلیف ہوتی کی، کیسا ناپسند ہوتا کی، ویسا ایمان چھوڑنا یا اسلام کے علاوہ دوسروں کے طریقے کو اپنانا آدمی کو ویسا مشکل رہنا. ویسا کہاں ہے ہمارا مزاج آج
کسی کے کس کی فیشن کو ہمیں اپناتے رہتے شوق سے. حضور کے دشمنا کون بولے تو ہمیں مسلمان حضور کے اسلام کے دشمنا دوسرے نہیں کون بھی. ان کے کام انہوں کیا کی کر رہے باہر. ہمیں اسلام میں ہو کچھ اسلام کو ہمیں بدنام کرتے ہیں. ہمیں دشمنا اصل دشمنا اسلام کے. اسلام کو آگے جانے سے رکاوٹ ہمیں بن کو ہے. سو ہمارے پاس نہ اخلاق ہے, نہ ہماری زبان پکی اور اچھی اور سچی ہے, نہ ہمارا کردار اچھا ہے. یہ 1% ہمارے پاس اسلام کی نہیں ہے. اسلام کی ایک تعلیم اور ایک ہمارے پاس سلیقہ موجود نہیں ہے. اس لیے ہمیں کہا ہے کہ وہاں چلیں. دوسری قومیں اسلام کے کسی بات کو اپنا کر کسی چیز کو اصول کو اپنا کر وہ لوگ دنیا میں اعتبار سے کامیابی حاصل کر رہے. ہمیں کس میں بھی کامیاب نہیں ہے, دنیا میں بھی نہیں, آخرت کے اعتبار سے ہمارے پاس حضور کا طریقہ بھی نہیں, کسی بھی فالو نہیں کرتے ہیں. سمجھ میں حضور کو فالو کرنا, اسلام کو فالو کرنا, تب جا کر کامیاب ہو سکتے. سمجھ میں واقعہ یہ لوگ آ کر بولے کہ رسول اللہ تو بولتے سے بات سچ ہے, لیکن ہمیں اسلام کو قبول کرے تو ہمارے گناہ معاف ہوتے کیا؟ پہلے میں شراب پی کو تھے, گناہ کر کو تھے, زنا کر کو تھے, قتل کر کو تھے, تو وہ گناہ معاف ہوتے کیا؟ تو اللہ پیغمبر سے فرمانے کہ تم ان کو بول دو کہ اگر بندہ سچے دل سے وہ اپنے کفر سے اور شرک سے بھی توبہ کرے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا. یہ اللہ فرما رہے ہیں. اچھا آگے, جب سور پھونکیں گے تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ بے ہوش ہو لوگ پھر مر جائیں گے. اب جو ان سے پہلے مرکو رہتے وہ لوگ مرکوٹ رہیں گے اور ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی. پہلے ہمارے پہلے سے مرکو ہے سو لوگ ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سور پھونکیں گے تو حضرت جبرائیل, حضرت اسرافیل اور میکائیل اور ملک الموت یہ انہوں محفوظ رہیں گے. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت دے دیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ کی ایک ذات بچ کر رہے گی. دیکھو اللہ کو موت نہیں ہے. آیت الکرسی معلوم تمہارا, آیت الکرسی آتا سب کو, آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع. یہ سب اللہ کی ہم تعریف اللہ کی ہے. اس میں تقریباً ایک بات میں بولا تھا آپ کو, اس میں اللہ کا نام تقریباً 16-17 مرتبہ اللہ کا نام ہے. اس میں کہیں وضاحت کے ساتھ, کہیں اللہ کی صفت لہو بول کر, ہو بول کر, ایسا اللہ کا نام اس میں اس آیت میں 16-17 مرتبہ. یہ آیت کی عجیب و غریب برکات ہے. دیکھو پہلی اس میں کیا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ حی بھی ہے, زندہ بھی ہے, اور قیوم ہمیشہ رہنے والا بھی ہے, پہلے سے بھی زندہ ہے. جب دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں تھا تب بھی اللہ کی ذات تھی. جب دنیا اب ہے, دنیا اب بھی اللہ کی ذات ہے. دنیا ایک وقت آئے گا دنیا نہیں رہے گی تب بھی اللہ کی ذات رہے گی. یہ حی القیوم کا مطلب سمجھ میں آنے کے لیے ایسا بول دیا ہمیں. تو جب سور پھونکیں گے تو جبرائیل, اسرافیل, میکائیل اور ملک الموت یہ سب پھر بعد میں فنا ہو جائیں گے. اللہ کی ذات ایک باقی رہے گی. اللہ کی ذات کو کبھی بھی موت نہیں آتی. اللہ کھاتا بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھوک لگتی بھی نہیں. اللہ سوتا بھی نہیں اور اسے سونے کی ضرورت بھی نہیں. آیت الکرسی میں سے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے. ارے نیند کا, غفلت کا پہلا جھٹکا کیا؟ اونگ آنا. غفلت کا پہلا جھٹکا, پہلا اسٹیج اونگ ہے. اللہ کو اونگ اس نہیں آتی بولے تو غفلت کا آخری اسٹیج کیا؟ نیند ہے. نیند کیسی آتی؟ ارے جسے اونگ نہیں آتی اسے نیند کیا آتی؟ اونگ سے پاک ہے اونگ, اسے نیند کیسی آتی؟ یہ مطلب اس کا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کا مطلب معنی یہ ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. اللہ کی وہ ذات ہے. اس لیے آیت الکرسی کو ہمیشہ پڑھتے رہنا, ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لینا. اچھا آگے, جنت اور دوزخ ان دونوں کا اللہ بیان کیا. یہ سورہ کے شروع میں بتایا تھا. اس سورہ کا نام زمر ہے, تو زمر کئی کو رکھے نام, اسے بتایا میں کل. اس میں 2 طبقوں کا ذکر ہے. زمر کا معنی کیا؟ 2 گروہ, 2 جماعت, جو طبقے. تو وہ جنتی ایک طبقہ اور جہنمی طبقہ, ان کا اللہ ذکر بیان کر, ذکر یہاں ہے. جب جہنمی لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کو اندر کر دیں گے. جب جنتی لوگ جہنمی لوگوں کے لیے
قید خانے کے سر کا، اور جنت والوں کے لیے مہمان خانے کے سر کا۔ فرق سمجھو، مہمان خانے میں اور قید خانے میں فرق کیا سمجھو۔ قید خانہ ہمیشہ کھلا نہیں رہتا، وہ جب مجرم کو لے کر آتے تو تب ڈور کھول کر اندر مجرم کو بھیجنے کے بعد پھر اسے لاک کر دیتے، یہ قید خانہ۔ لیکن مہمان خانہ ایسا نہیں رہتا، مہمان خانہ مہمان کے لیے اس کے آنے سے پہلے ہی سے کھلا رہتا ہے۔ ہمارے جانے سے پہلے اللہ جنت کو اللہ کھلا رکھ دیں گے، اور ہمارے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، حوروں کو، غلمان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ خدام کو، خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تیار کر کے کھڑا کرے گا۔ وہ لوگ ہم کو سلامی پیش کریں گے، سلام بھی کریں گے، یاسین سورہ میں ہے یہ سب چیزیں، تو وہ سب چیزیں ہوں گی، استقبال بھی ہوگا، سلامتی کی دعا بھی ہوگی، سلام بھی کریں گے۔ جنت والوں کا یہ حال ہے، اور جہنم والوں کا کیا حال ہے؟ اللہ ان کو ڈھکل دے گا جہنم میں۔ تو آگے سورہ مومن، اسے سورہ کو مومن نام کئی کو رکھے۔ اس سورہ میں ایک آدمی کا ذکر ہے، مرد مومن کا تذکرہ ہے۔ وہ فرعون کے آل میں سے تھا، تو وہ آدمی فرعون کے سامنے توحید کو بیان کرتا، تو اس لیے اس سورہ کا نام، اس سورہ میں وہ مومن آدمی کا تذکرہ ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس سورہ کا نام مومن رکھ دیے۔ اس کے شروع میں اللہ، یہ دیکھو، اور ایک بات کا، اس میں کچھ سورے رہتے ہیں ان کے شروع میں حامیم ایسا رہتا، حامیم عین سین قاف ایسا، تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ حوامیم بولتے ہیں ان کو، یا پھر آل حامیم بولتے ہیں۔ ان سورتوں جن سوروں کے شروع میں حامیم ہے ان کو کیا بولتے ہیں؟ حوامیم، پلورل، سب کو ملا کو حوامیم بولتے ہیں۔ وہ 7 ہے پورے، ان میں سے یہ پہلا سورہ ہے، حوامیم میں سے یہ پہلا سورہ، اس کے شروع میں حامیم ہے۔ تو یہ سورہ مومن ہے۔ اس کے بعد کا سورہ کسی پارے میں سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کے شروع میں بھی حامیم ہے۔ اس کے بعد کا سورہ الیہ ردو میں 25ویں پارے میں سورہ شورا ہے، حامیم عین صاد قاف ہے۔ اس کے بعد 25ویں پارے میں سورہ زخرف ہے، حامیم مل کتاب المبین، اس میں بھی ہے۔ پھر 25ویں پارے میں ایک سورہ ہے دخان بول کر، اس کے شروع میں بھی حامیم مل کتاب المبین ہے۔ پھر 25ویں پارے میں ایک سورہ ہے جاسیہ بول کر، اس کے شروع میں بھی حامیم تنزیل الکتاب ایسا ہے۔ پھر اس کے بعد 26ویں پارے کا پہلا سورہ احقاف، اس میں بھی شروع میں حامیم ہے۔ تو یہ کل 7 حامیمہ ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں؟ حوامیم بولتے ہیں، یا پھر آل حامیم بولتے ہیں۔ ان میں سے یہ پہلا سورہ۔ اچھا، اس میں اللہ کی کچھ تعریفات، اللہ کے نام ہیں۔ ایک تو العزیز ہے، اللہ غلبے والا، علیم ہے، اللہ علم والا، غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، اور وقابل التوب، توبہ کو اللہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت پکڑنے والا، ذی الطول، اور اللہ کی پکڑ بھی، اللہ کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہے۔ اب دیکھو، یہ غافر الذنب کا تو کیا؟ گناہوں کو اللہ معاف کرنے والا، اسے یہ غافر غفران سے نکلا۔ غفران، غافر کیسے بولتے ہیں؟ بندہ جب گناہ کر کے، گناہ سے معافی چاہ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ کی رحمت میں اللہ اسے اپنی رحمت میں چھپا لے گی۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے گناہوں سے، تو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی اسے۔ تو اس لیے غافر الذنب، اللہ گناہوں کو کیا کریں گے؟ دھو دیں گے، چھپا دیں گے۔ آگے، اچھا، کفار اپنے آپ سے نفرت کریں گے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے نہیں، تو قیامت کے دن وہ لوگ، انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج تم دنیا میں اللہ کے نبی کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے ان کو توحید کی طرف لاتے تھے، تو وہ لوگ سنتے نہیں تھے۔ اب وہاں جانے کے بعد انہوں اپنے آپ پر بیزار ہوتے رہیں گے، اپنے آپ پر انہوں غصہ کرتے رہیں گے، اپنے آپ سے انہوں نفرت کرتے رہیں گے۔ تو اللہ بولتے ہیں جیسا تم یہاں جہنم میں آ کر ہمیں کئی کو نبیوں کی بات نہیں مانے بول کر تمہیں اپنے آپ پر غصہ کر رہی، تمہیں جب دنیا میں نہیں مانتے تھے نبیوں کی بات کو، تو اب تمہاری کتنا غصہ آتا ہے کہ جب تمہیں دنیا میں نبیوں کو نہیں مانتے تھے تو اس سے زیادہ غصہ اللہ کو آتا تھا۔ تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ یہ کفار اللہ سے بولیں گے، یعنی کفار جب جہنم میں ہوں گے تو اس وقت اپنے آپ سے نفرت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ افسوس کریں گے کہ ہم دنیا میں کفر کا راستہ اختیار نہ کرتے،
چونکہ ہمیں کئی کفر اختیار کرے، کئی شرک میں مبتلا ہو گئے، نہیں کرتے تو اچھا تھا، ہمیں نبیوں کی بات مانتے تو اچھا تھا، اس وقت تو افسوس کریں گے، اس وقت افسوس کرنے سے کیا بھی نہیں ہوگا۔ اب نبیوں کی تعلیمات موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، اب ہمیں اس کی قدر کر لیں گے تو پھر اس وقت تو افسوس کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ آگے دنیا میں واپس آنے کا سوال، پھر وہی دنیا میں اللہ بھیج دل اللہ بول کر سوال کریں گے اللہ سے۔ قیامت کے دن کفار کہیں گے کہ اے ہمارے رب، 2 مرتبہ آپ نے ہمیں موت دی، 2 مرتبہ تو نے آپ نے ہم کو زندگی دی، یہ سمجھو، پوری بات بول کر سمجھاتا ہوں۔ 2 مرتبہ زندگی اور 2 مرتبہ موت کا مطلب کیا بول دو، پوری پہلے بات پر سن لو۔ اے اللہ، آپ نے ہم کو 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، اب ہمیں ہمارے گناہوں کا ہمیں اعتراف کرتی ہے اللہ، ہم سے گناہ ہو گیا، صحیح بات ہے اللہ، لیکن اللہ اب 1 مرتبہ دنیا میں بھیج دے اللہ، کھل کر بولتے ہیں لوگ۔ اب بولتے اللہ تعالیٰ نہیں، اب دنیا میں تمہارے جاننے کا کوئی چانس نہیں ہے، واپس تمہیں نہیں جا سکتے۔ اب سمجھو 2 مرتبہ موت کا مطلب اور 2 مرتبہ زندگی کا مطلب کیا ہو، سمجھو۔ 2 مرتبہ موت، ایک موت جب آدمی نہیں تھا تو وہ بھی موت کے سر کٹ، سمجھ میں آیا۔ دوسری موت کو جب انسان کو زندگی ملتی ہے، اس زندگی کے بعد موت آتی ہے تو وہ ایک موت، جب انسان نہیں تھا تو وہ ایک موت، جب انسان کو زندگی ملی تو زندگی کے بعد جو موت آئے گی وہ ایک موت، 2 موت ہو گئے، سمجھ میں آ گیا۔ 2 زندگی کا مطلب کیا، ایک زندگی جب اللہ اسے پیدا کیا تو وہ ایک زندگی، دوسری زندگی جب انسان مر کر پھر زندہ ہوگا حشر کے دن تو وہ ایک زندگی، اور ایک زندگی بھی ہے، وہی بول دو سن لو، برزخ کی زندگی، خبر کی زندگی، وہ بھی ایک زندگی ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں دلائل میں خبر کی زندگی کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان کیا ہے، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، خبر کی بھی زندگی ہے۔ تو میرے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون، حامان اور قارون ان تینوں کے پاس بھیجا ان کو توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو ان کے فرعون کے دربار کے لوگ اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو جب لوگ ایمان، وہاں کے لوگ فرعون حامان اور قارون یہ تینوں لوگ بڑے بڑے کافرہ تھے، لیکن انہوں تینوں ایمان نہیں لائے، دوسرے لوگ ایمان قبول کرنے لگے۔ تو انہوں کیا سوچے، اب جو لوگ ایمان قبول کرتے ان کو قتل کر دینا، اگر وہ مرد ہے تو کئی کو قتل کرنا، ایک بات تو یہ قتل کرنا، دوسری بات کیا، ان کی بیویوں کو ہمیں باندھی بنا لینا۔ اب دیکھو کئی کو قتل کرنا بول کر پلان ڈالے وہ ایمان لانے والے بندوں کو، ایک تو کیا، ایک وجہ تو کیا کہ مردوں کو اگر قتل کر دیں گے تو ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، ان کے بچے نہیں ہوں گے، اب مرد مارے نہیں تو بچے کہاں سے پیدا ہوتے، سمجھ میں آنی۔ میں آپ کو کئی بار بول دیا ہوں، اولاد ہونے کے کچھ راستے ہیں، اللہ کی خلقت دیکھو، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو باپ اور ماں دونوں نے سر کلام پیدا کرے آدم علیہ السلام کو، اور ان کی بیوی حوا کو ان کی پسلی سے اللہ نکالا، اب ان کے لیے باپ آدم علیہ السلام ہی۔ ایک تو قسم کیا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے کے 4 قسم، ایک قسم بغیر ماں باپ کے وہ آدم علیہ السلام کی ذات، دوسری قسم صرف باپ کے وہ حوا علیہ السلام کی ذات ہے، تیسری قسم بغیر باپ کے ماں ہے صرف باپ نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، چوتھی قسم میری اور آپ کی ہے، ماں بھی ہے ہمارے کو، باپ بھی ہے۔ تو کیا بول رہا تھا ہمیں، یہ فرعون قتل کرتا تھا، جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کو قتل کرتا تھا، ایک وجہ کئی قتل کرتا تھا، ایک ریزن کیا، اگر مردوں کو قتل کر دیں گے تو ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ کیا، قتل کر دیں گے تو انہوں ایمان سے ڈر کر منڈے مارتے تو بول کر انہوں ایمان سے ڈر کر پھر کفر میں آ جائیں گے یا ایمان قبول نہیں کریں گے، یہ وجہ تھی، یہ 2 وجوہات سے قتل کرتا تھا، سمجھ میں آیا، 2 وجوہات، ایک نسل آگے نہیں بڑھنا، دوسرا انہوں ڈر کر ایمان چھوڑ دینا، ایمان میں داخل نہیں ہونا، یہ 2 وجہ تھے۔ آگے اب وہ قصہ، سورہ کا نام کئی کو رکھے، مومن بندے کا ذکر ہے، وہ مومن بندے کا قصہ آیا ہو۔ ایک آدمی تھا فرعون کے رشتہ داروں میں سے تھا وہ آدمی، تو وہ آدمی فرعون کے دربار میں بیان کرتا، دیکھو موسیٰ جو بات بول رہی وہ صحیح بات ہے، تو فرعون کیا چاہتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا بول کر سوچتا تھا،
یہ چاہت تھی اس کی، ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھا، قتل کرنا چاہتا تھا. تو یہ بندہ آ کر بولتا ہے، فرعون کے خاندان کا آدمی آ کر بولتا کہ دیکھو بھائی تمہیں کئی کو موسیٰ علیہ السلام کو مارنا بول کر پلان کر لیں، تم ایسا کرو نہ کو، تم ایسے آدمی کو مارنے کا سوچتے ہو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے، وہ آدمی اللہ کو مانتا ہے، تمہیں اسے ویسے آدمی کو تمہیں مارتی کیا، ویسا مارنا بول کر قتل. اگر انہوں سچے تو ٹھیک ہے، اگر انہوں اپنے بات میں جھوٹ ہے تو وہ ان کا جھوٹ ان کو ہوتا، ہمیں کہیں کو ان کو قتل کرنے کی فکر کرنا بول کر انہوں سمجھاتے یہ آدمی. تو فرعون سنتا نہیں، ان کی بات کو فرعون سنتا نہیں. تو پھر بعد میں اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کا وبال انہیں پر ہوگا، یہ آدمی یہ بیان کر دیتا. آگے انبیاء اور ایمان مومنین سے نصرت خدا بندی کا وعدہ. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی مدد کیا، جیسے ہمارے نبی کو اللہ مدد کیا دنیا کے اندر غزوہ بدر کے موقع پر اور دوسرے جنگوں کے موقع پر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی مدد کیا ہے، اور دوسرے پیغمبروں کی بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مدد کیا ہے. ویسا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بھی اللہ مدد کرے گا، لیکن ہمارے پاس ایمان ہو، ایمان پکا اور مضبوط اور پختہ ہو، اور اعمال ہمارے پاس پورے ہوں، تب اللہ کی مدد آتی ہے. دنیا میں بھی اللہ کی مدد آتی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے سے اللہ ہم کو بخش دے گا. لیکن دنیا میں اگر ہماری مدد ہونا بولے تو اللہ کی مدد ہمارے طرف ہونا بولے تو ہمیں ایمان اور اعمال دونوں میں ہمیں پکے اور مضبوط رہنا، تب اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد کرتا. عصمت انبیاء. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں کا حکم دیا گیا. ایک صبر کرنا، آپ صبر کرو بول کر اللہ نبی کو فرما رہا. دوسرا آپ معافی مانگو بول کر اللہ فرما رہے. تیسرا صبح شام اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرو، یہ اللہ تعالیٰ نبی کو فرما رہا. دیکھو نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے، نبیاں پورے پیغمبراں معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، پھر بھی اللہ نبی کو کہیں بول رہا ہے تمہیں استغفار کرو بول کر امت کو سبق دینا ہے، ہمارے کو بتانے کے واسطے. سمجھ میں آیا؟ ہمارے کو ذکر کرو، تسبیح کرو، استغفار کرو بول کر ہمارے کو بتانے واسطے اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دے رہا ہے. نبی معصوم ہوتے ہیں لیکن امتی معصوم نہیں ہوتا. جب نبی معصوم ہو کر ان سے گناہ نہیں ہوتا پھر بھی انہوں استغفار کری، توبہ کری بولے تو اب ہمیں عام لوگ ہمیں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں کتنے بار استغفار پڑھتے رہنا. اس لیے روزانہ استغفار جتنا ہو سکتا اتنا پڑھتے رہنا، کم سے کم 500 مرتبہ 1000 مرتبہ پڑھتے رہنا، استغفر اللہ بول کر پڑھتے رہنا. آگے انعامات خدا بندی. دیکھو اللہ تعالیٰ دن میں انسانوں کو کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دن دیا، اجالا دیا، اس میں آدمی کام آسان سے کرنا بول کر. رات اللہ دن بھر آدمی کام کر کے تھک جاتا ہے تو رات اللہ انسانوں کو سکون کے لیے دیا، سونے کے لیے دیا. دن میں کام کرو اور رات میں سو جاؤ، آرام سے سکون حاصل کرو، یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے. آگے علم غیب اور مختار کل کی نفی. دیکھو کافرہ اور مشرکین کیا بولتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھو اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پہلے کے نبیوں کے حالات بتایا اور کچھ نبیوں کے حالات اللہ نہیں بتایا. تو یہاں یہ بولنے کا مقصد کیا، یہ لوگ آ کر بولتے تھے نہیں ہمیشہ مشرکین مکہ کہ اپنے من مرضی کے اور ان کے فرمائش کے مطالبے کرتے تھے، تمہیں ایسا کرو، تمہیں یہ کرو، تمہیں وہ معجزہ دکھاؤ، تمہیں یہ معجزہ دکھاؤ، میں تم پر ایمان لاتی بولتے تھے. سمجھ میں آئی کیا کہا کہ ان کے من پسند سے معجزہ طلب کرتے تھے، تمہیں ایسا کرو ہمیں قبول کرتی اسلام، تمہیں یہ کرو ہمیں قبول کرتی بول کر بولتے تھے. تمہارے ساتھ فرشتہ رہتے کیا ہمارا دکھاؤ، ایسے سب دیوانے واتا کرتے تھے. لیکن پھر بھی کتنا دکھے کتنا کر تو بھی لوگ مانتے نہیں، ایمان قبول کرتے نہیں. تو اب یہاں آیات میں بتانے کا بولنے کا مقصد کیا ہے اس میں بولے تو پوائنٹس بتانے کا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کے نبیوں کے کچھ نبیوں کے اللہ حالات بتایا اور کچھ نبیوں کے حالات اللہ تعالیٰ نہیں بتایا. تو یہاں سمجھنے کی بات کیا کہ نبی فرما رہی کہ بھائی تمہیں کیا کرو بولتے کہ تمہیں کیا ہونا بولے کہ معجزہ، وہ معجزات میرے اختیار میں نہیں ہے، معجزات اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کا مجھے اختیار، اس میں اللہ یہ کرو بول کر اللہ مجھے طاقت دیتا تو تب میں وہ کر سکتا ہوں، ورنہ میں میرے خود سے کیا بھی نہیں کر سکتا. معجزات میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں سب چیزیں بول کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. وہی کے مقابلے میں اپنے علم پر ناز کرنا. اب دیکھو یہ مشرکین مکہ، یہ کفار
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کر سناتے یا قرآن کی نشانیاں بتاتے تو انہوں اپنے علم پر ناز کرتے تھے. ان کو علم کیا تھا؟ ان کا دنیاوی علم تھا. ان کے پاس دنیاوی علم تھا، ہنر تھا، فن تھا ان کے پاس. وہ دنیاوی علم کو رکھ کر انہوں تکبر سے، ضد سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے، مذاق کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کلمہ قبول نہیں کرتے تھے. تو پھر جب ان کے پر عذاب آنا شروع ہوا تو تب بول رہے ہیں کہ اب ہمیں کلمہ پڑھتی، اب ہمیں ایمان قبول کرتے بول کر جب بولنے لگی عذاب کو دیکھ کر. نزا کی حالت جب شروع ہو گئی تو جب ایمان قبول کریں گے تو ایمان قبول نہیں ہوتا، وہ اعتبار نہیں ہوتا اس ایمان کا. نزا کی حالت شروع ہونے سے پہلے ہی، موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے ہی ایمان بھی لاؤ قبول ہوتا اور توبہ کرو قبول ہوتا. جب نزا کی حالت شروع ہو گئی تو پھر آدمی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، ایمان بھی قبول نہیں ہوتا. آگے سورہ حامیم سجدہ، اسے حامیم سجدہ کے نام رکھے. ایک تو حامیم اس سورہ کے شروع میں آیت حامیم ہے، اس وجہ سے حامیم رکھے. سجدہ نام کا رکھے اس آیت، اس سورہ کے جس پر 7ویں آیت میں سجدہ ہے، سجدے کی آیت ہے، اس لیے یہ سورہ کی پہلی آیت اور اس سورہ کی جس پر 7ویں آیت میں سجدہ ہے، دونوں کو ملا کر نام رکھے حامیم سجدہ. تو اس میں کفار مکہ کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش آ کر، مکے کے لوگ آ کر کیا بولتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہارے کو کیا ہونا کہ بولو، حکومت ہونا کیا بولو، میں تمہارے کو حکومت دے ڈالتی، تمہارے کو ہمیں حاکم سمجھتی. نہیں تمہارے کو پیسے ہونا کا تو بولو، میں تمہارے پاس پیسوں کے ڈھیر جمع کر دیتی. نہیں تمہارے کو کیا تو بھی جنات لگا کیا بولو، نعوذ باللہ، ہمیں اس کا علاج کرتی. ایسا بول کر پیشکش کرنے لگی. حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں بولے صبح تک ویسے کوئی سی بھی چیز نہیں تھی. اب وہ آ کر بولنے والا کون تھا؟ مشرکین کی طرف سے ابو الولید عتبہ بن ربیعہ، اس کا نام، ان آ کر بولتا یہ سب چیزیں بولتا. لیکن تمہیں کرو کیا؟ تمہیں دعوت کا کام چھوڑ دو، تمہیں اللہ کی طرف ہمارے کو بلانا کو، توحید ایک اللہ ہے یہ بولنا کو، اور ہمارے بتوں کو تمہیں برا بھلا بولنا کو. مطلب کیا؟ ایک اللہ کے بارے میں بولتا جو ان کو مینٹل ہوتا تھا، ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا. وہ ایک اللہ کے بارے میں بولتی کیا ہے نا، ایک اللہ کے بارے میں بولتے تو ان کے بتوں کو برے سر کا سمجھتے تھے، ان کے بتوں کی گستاخی کا سر کا سمجھتے تھے. تمہیں کیا نا کہ بولو کرتی ہے، لیکن تمہیں توحید یہ اللہ ہے، ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، یہ بات ایک بولنا بول کر بولتے تھے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، یہ آدمی ابو الولید عتبہ بن ربیعہ جب آ کر یہ سب چیزیں بیان کیا تمہیں کیا نا کہ بولو بول کر، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ پڑھنا شروع کر دی. اب سورہ پڑھتے پڑھتے آ گئے، یہاں تک آ گئے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، ایک صفحہ پورا پڑھ دیے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، یہاں تک پڑھ دیے. تو ان بھی وہ آیا سو کافر بھی ہے نہیں، تھر تھر کانپنا شروع کر دیتا. ان بھی اس کے اوپر بھی قرآن کی آیتوں کا اثر پیدا ہو جاتا. ان بھی خوف کھا کر بولتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا، اب بس کرو بس کرو، تمہارے خاندان کا واسطہ بھائی، بس کرو بھائی، اب زیادہ پڑھنا کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. سمجھ میں آ رہا؟ اور تمہیں اور پڑھے گا تو پھر میرا کلیجہ پھٹ کر نکلتا، برداشت نہیں ہو رہا. مطلب قرآن کے اندر دیکھو کتنا اثر ہے. ایمان نئے سو آدمی پر قرآن اثر کر رہا ہے. اب ہمیں ایمان لے سو آدمی ہمارے اوپر قرآن کا اثر نہیں کر رہا ہے، ہمارے سے گناہ ہو رہے ہیں اس لیے قرآن اثر نہیں کر رہا ہے. گناہ کو چھوڑے تو قرآن اثر کرتا. تو اب ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا، بس کرو بھیا بول کر. بعد میں کیا کرتا، اسے کون بول کو بھیجتی کہ ان سب کے پاس جا کر بولتا، ارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کیا کرتے ہیں کہ ان کو کرنے دے، ان کو چھوڑ ڈالو، انہوں اپنے معاملے میں سچ ہے، حق ہے، لیکن تمہیں ان کو کیا بھی بولنا کو بول کر بول آ جاتا. ان کے ہاتھ پر چھوڑ ڈالو، ان کو بول کر آ جاتا. آگے مشرکین کی ضد، کفار کہتے تھے کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہو توحید کی طرف، تو اس کے لیے ہمارے دل کے درمیان، ہمارے دل پر پردہ ہے، ہمارے کان میں پردہ ہے، ایسا دیوانے باتیں کرتے تھے. ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے بول کر بولتے تھے. تمہارے ہمارے درمیان پردہ ہے، ہمارے دل پر پردہ ہے، ہمارے کان میں پردہ ہے، ایسی باتیں کرتے تھے. حالانکہ ان کے دل پر پردہ نہیں تھا، ان کے کان میں پردہ نہیں تھا. اگر پردہ ہوتا تو دستا تھا. چونکہ ضد ان کی نہیں مانتے تھے. ہوتا چلو ان کی بات چلنا بول کر، ان کی بات ہونا، ان کی باتوں چاہیے ہونا بول کر مانتے. ضد تھی ان کی، ہوتا جو اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں تھی. تو انسان تم جیسا انسان ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بول رہی کہ بھائی جیسا تمہیں انسان، میں بھی ویسا انسان ہوں، لیکن میں تمہارے کو بولتا ہوں کیا، اس اللہ کی تو عبادت کرو، وہی معبود ہے، یہ بولتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اور مشرکین کے لیے تباہی تھی، یہ بات انہوں مانتے نہیں تھے. اب نہیں مانا تو کیا ہوتا ان کے لیے؟ بربادی اور تباہی
شروع ہو جاتی. کفار کو تنبیہ. اچھا، اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی آیت میں قوموں کے برے انجام کا ذکر فرمایا، قوم سمود، قوم عاد اور سمود کا، جو اپنے آپ کو بہت قوی اور طاقتور اپنے آپ کو خیال کرتے تھے. پہلے کی قوم عاد، قوم سمود، یہ لوگ بڑے بڑے طاقتور قوم تھے. اپنے ہاتھوں سے تینوں بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے چٹانوں کو کھود کر گھر بناتے تھے. تو ان کو ان کی طاقت پر غرور تھا، تکبر تھا. پیغمبروں کے لوگ نہیں مانتے تھے ان کی طاقت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بھی تکبر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں، جیسے پہلے کی قومیں اپنے تکبر کی وجہ سے، ان کے پاس طاقت تھی، ہاتھوں سے انہوں گھروں کو بناتے تھے، بڑے بڑے چٹانوں کو پہاڑوں کو کھود کر گھر بناتے تھے، طاقت تھی ان کے پاس. اب تو ان کے پاس طاقت تھی، طاقت کے تکبر سے انہوں ایمان قبول نہیں کرے. اللہ مشرکین مکہ کو فرما رہا کہ اگر تم بھی تمہارے پاس کیا طاقت ہے یہ تمہارے کو معلوم، لیکن اگر تمہیں بھی ایسا ہی ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں بھی کیا ہو جاؤ گے؟ برباد ہو جاؤ گے. اللہ ان کو دھمکی دے رہا ہے. اچھا، آگے قیامت کے دن ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہمارے آنکھ اور ہمارے جسم کا چمڑا بھی اللہ کے پاس گواہی دے گا. اس لیے گناہ کرتے وقت میں آدمی سوچنا، میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو یہ سب چیزیں میرے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، اس لیے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہیں کو گناہ کرنا بلکہ آدمی خیال بنا لینا ہوگا. آگے اہل ایمان کا ذکر، ایمان پر جم کر رہنا، یہ اس میں کہا گیا. پریشانیاں، مصیبتیں آگے ایمان کو چھوڑنا نہیں. اور آگے پارے کے آخر میں قرآن کی حفاظت، اس کو اللہ بیان کر رہا ہے. ملحد اسے کہتے ہیں کہ جو قرآن کے الفاظ کو مانتے لیکن معانی میں تحریف کرتے تھے. ملحد لوگ، ملحد کسے بولتے؟ قرآن کے الفاظ کو تو مانتے لیکن قرآن کے معنی مطلب کو نہیں مانتے تھے اور اس کو بدل دیتے تھے، اسے بولتے ملحد. اب یہاں قرآن محفوظ ہونے کا ذکر ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے کتابیں نازل کیا قرآن سے پہلے، وہ ساری کتابیں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نہیں لیا ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیا ہے. یہ قرآن کبھی بھی بدلے گا نہیں، اس میں زبر زیر کا بھی فرق نہیں آئے گا قیامت تک بھی. چاہے دشمن کون بھی اسے کیا بھی کوشش کر کو ختم کرنے کی، مٹانے کی فکر کریں تو کیا بھی اس کے اندر بدلتا نہیں. قرآن کو ذرا ڈال سکتی ہے لیکن ہمارے دل میں ہے قرآن، اسے ڈال سکتے کیا؟ قرآن حرفوں کی شکل میں قرآن ہے، کتاب کی شکل میں، اسے ڈلا سکتے. ہمارے دل کے اندر قرآن ہے، محفوظ ہے، اسے کوئی ڈلا سکتے اسے. اچھا، ایک آدمی کو ڈلا ہے تو دنیا کے اندر کتنے حافظہ ہیں، کتنے گزاریں گے؟ نہیں ہو سکتا. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیا ہے. قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت ہوگی اور قرآن کے معانی اور مطالب کی بھی حفاظت ہوگی، اس کی ذمہ داری اللہ لیا ہے. آگے آخر میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی فصاحت کو، بلاغت کو اللہ بیان کر رہا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کوئی فصاحت اور بلاغت کو بیان کیا. ایک حکمت یہ بیان کی کہ اگر یہ قرآن کریم فصاحت و بلاغت پر مشتمل نہ ہوتا تو مشرک لوگ یہ اعتراض کرتے کہ صاحب کتاب جس پر یہ قرآن کریم نازل ہوا وہ خود تو فصیح و بلیغ ہیں مگر ان پر نازل ہونے والی کتاب غیر فصیح ہے. دیکھو اگر یہ کتاب فصیح و بلیغ، لوگوں کو سمجھ میں آنے والی اور سمجھانے والی کتاب، اگر یہ ایسا نہ ہوتی تو پھر پیغمبر پر لوگ اعتراض کرتے. تو اس کے اندر سمجھنے کے بارے میں یہ کتاب مشکل بھی نہیں ہے اور اس میں سمجھنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے، اس سے انسان آرام سے سمجھ سکتا ہے. اب یہ کتاب فصاحت و بلاغت میں مکمل اور کامل ہے تو اس کی ایک نشانی کیا کہ مشرکین مکہ کو اپنے علم پر غرور تھا تو قرآن ان سے چیلنج کیا کہ تمہارے علم پر غرور ہے تو تمہارا ہاتھ ہو سکے تو یہ قرآن سر کا ایک قرآن لا کر پیش کرو بول کر قرآن چیلنج کیا. قرآن نہیں لا سکتے تو ایک سورہ لا کر 10 سورے لا کر پیش کرو، 10 سورے نہیں لے سکتے تو کم سے کم ایک سورہ اس کے سر کا لا کر پیش کرو بول کر قرآن ان سے چیلنج کیا. لیکن قرآن کی جیسی کتاب، قرآن کی جیسے صورتیں کون بھی نہیں لا سکتے. یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ سچی کتاب ہے، اس کے سامنے کسی کا کوئی زور اور کسی کی کوئی دال اس کے سامنے نہیں گل سکتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی حقانیت کو، سچائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.